اس کے مطلب تو سب سے بڑی پرابلم یہ آ جائے گی یہ امینڈمنٹ ہی نہیں پاس ہو سکتا، اس سے کہ یہاں 25% ہاؤس کی ہے، 25% ہاؤس کے اندر کورم بھی نہیں ہوتا، اس وقت وہ بھی نہیں ہے، تو بغیر کورم کے آپ کس طرح کریں؟ سر ایک ہماری آپس میں بات ہوئی تھی، دیکھیں قانون میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ کہیں ریکوگنائز نہیں ہوتی، کم سے کم اگر آپ نے، میں نے اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پہلے دن کا سیشن جو ہے وہ کورم سے اوپر کی تعداد کا رکھا جائے کہ اس میں امینڈمنٹ پاس ہو جائے، ورنہ ان کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی چیلنج ویلنج نہیں ہوگا، کورم ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا and I'll show you the reason۔ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ان چیزوں کی ہے۔ anything done in the house which later is found out to be incorrect اس کو نہیں ہوتا۔ this parliament is far above the sorry maybe it's a contempt of court, it is above all the courts because we created the courts۔ یہ دھمکیاں یہ باتیں نہ کریں جو ڈکٹیٹرز نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جلد ان ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی ان ہاؤزز میں ریزولوشنز پاس کریں اور متفقہ طور پہ کریں جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو ایسے لوگ جو امن کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، ان کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو میں پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں اس ریزولوشن کو، اور مجھے پوری امید ہے اور اپوزیشن نے کہہ بھی دیا کہ متفقہ طور پہ اس کو منظور کر لیں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ کورونا کی وبا سے پیدا شدہ غیر معمولی صورتحال کے باعث ایوان میں وقفہ سوالات مؤخر کر دیا گیا اور توجہ دلاؤ نوٹس پر بحث بھی نہ ہو سکی۔ حفاظتی تدابیر کے تحت اجلاس میں 25% ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایک تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ لازمی طور پر خاتم النبیین لکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ قرارداد ایم کیو ایم کے رکن صوبائی اسمبلی محمد حسین کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ بعد ازاں ایوان نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایوان کی کارروائی کے دوران قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی جس کی حمایت ایوان میں موجود تمام پارلیمانی پارٹیوں کی جانب سے کی گئی اور ان کے کہنے پر اسے مشترکہ قرارداد کی شکل دے دی گئی، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان سعودی حکومت سے رابطہ کرے کہ جنت البقیع میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ مبارک از سر نو تعمیر کرنے کے لیے کہے۔ بعد میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اجلاس کے دوران قواعد و ضوابط میں ترمیم کر دی جس کے بعد اب ارکان اسمبلی گھر بیٹھے ایوان کی کارروائی میں شریک ہو سکیں گے اور انہیں ایوان میں آئے بغیر بھی کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ سید مراد علی شاہ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے نظام میں ہر ممبر کے پاس لاگ ان آئی ڈی ہوگی، اس کا سارا کنٹرول اسپیکر کے پاس ہوگا۔ ان کی جو طریقہ کار ہے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ای میل ایڈریسز شاید سب سے لیے ہیں، ان ای میلز پہ لاگ ان آئی ڈیز آ جائیں گی۔ ایک لاگ ان آئی ڈی سے صرف ایک شخص لاگ ان کر سکے گا۔ آپ کے پاس پورا یعنی اسپیکر صاحب کے پاس پورا اختیار ہوگا کہ وہ دیکھے اگر کوئی ڈس آرڈر میں ہے تو اس کو ایکسپیل کر دے، اور اگر کنٹینیوسلی ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کے بھی طریقہ کار ہیں جو اسمبلی رولز ہیں۔ سر دوز پیپل ہو آر پارٹیسپیٹنگ ریموٹلی فرام دس۔ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط کی مختلف شقوں میں ترامیم کی منظوری کے بعد سندھ کی صوبائی اسمبلی ملک کی وہ پہلی اسمبلی بن گئی ہے جہاں 17 جون کو باضابطہ طور پر آن لائن سیشن ہوگا۔ ایوان نے اپنی کارروائی کے دوران گورنر کے اختیارات محدود کرنے کا مسودہ قانون منظور کر لیا اور سندھ میں مشیران کی تقرری تنخواہ اختیارات سے متعلق بل میں ترامیم منظور کی گئیں۔ مسودہ قانون کے تحت وزیر اعلیٰ کے مشیروں کی تقرری کے لیے گورنر کی توثیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سندھ اسمبلی نے سندھ وبائی امراض ترمیمی ایکٹ کی بھی منظوری دی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 لاکھ روپے تک رکھا گیا ہے۔ بعد ازاں سندھ اسمبلی کا اجلاس بدھ 17 جون کو دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس روز ایوان میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔